اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل عزت تکریم معزز و محترم سامعین کرام، میں آپ کی خدمت میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمینی کے بارے میں گزارشات کر رہا تھا، جس کا عنوان تھا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جو چیزیں پہلے کہی تھیں ان کو رپیٹ نہیں کروں گا، میں اسی بات کو ذرا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اتنی فیض رساں اور اس شان کی حامل ہے کہ پوری دنیا نے جن لوگوں نے رسول کریم علیہ السلام کی نبوت کو نہیں بھی مانا، انہوں نے بھی زندگی بسر کرنے کے جو اصول ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے ہیں اور اخذ کیے ہیں، اور یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے
آپ کو اس وقت کی پوری دنیا کا ایک جائزہ لینا ہوگا کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو اس وقت زندگی کے کس شعبے میں کیا ہو رہا تھا؟ جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے اس وقت تک ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین کیسے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا ایک اعتقادی پہلو ہے جس پر میں کلام کر چکا ہوں، اور ایک اس کا وہ پہلو ہے جس کو ہم یونیورسل ٹروتھ کہہ سکتے ہیں، اور سب سے بڑی گراؤنڈ ریالٹی کہہ سکتے ہیں جس کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ پچھلے جمعے پر میں نے ایک دو باتوں پر گفتگو کی تھی۔ آج میں یہ سربراہ مملکت یا ریاست کی طرف چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ جس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اس وقت یا تو ریاست کا کوئی منظم نظام تھا ہی نہیں، جس طرح حجاز میں تھا، یعنی قبائلی نظام تھا، ایک قبیلوں کی شکل میں لوگ رہتے تھے، اور سردار جو تھا وہ بادشاہ بنا بیٹھا ہوتا تھا۔ اگر کوئی جنگ ہوتی تو سردار کے حقوق جو تھے وہ دوسروں سے الگ ہوتے، اور جو متمدن ممالک تھے، جو اپنے آپ کو سویلائزڈ یا متمدن ممالک کہتے تھے، جیسے روما کی سلطنت تھی، ایران کی سلطنت تھی، کیسر، کسریٰ، خاقان، یہ ساری جو چیزیں تھیں، ان میں ایک سربراہ مملکت تھا، ایک نظام تھا۔ لیکن جو بھی ریاست کا سربراہ ہوتا، جسے بادشاہ کہا جاتا تھا، وہ اپنے آپ کو لوگوں سے ماوراء سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ لوگوں کے لیے تو قانون ہے، میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں، بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ قانون وہ ہے جو بادشاہ کہتا ہے۔ یعنی بادشاہ نے کہا اس جاتے ہوئے بندے کو مار دو تلوار سے تو مار دو، بادشاہ نے کہہ جو دیا ہے، بھئی کیوں مار دیا بھائی، بادشاہ نے کہا ہے جی۔ اگر آپ اس کی بیس پہ جائیں تو آپ کو ایک اور حقیقت نظر آئے گی۔ وہ حقیقت یہ تھی کہ بادشاہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم دیوتا کے اوتار ہیں، یعنی اس وقت جو ہمارا دیوتا ہے اس کا اظہار ہماری شکل میں ہوا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، نمرود اپنے آپ کو، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے کائنات کو پیدا کیا ہے یا ہم کائنات کے خالق و مالک ہیں، یہ نہیں کہتے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا جو دیوتا ہے اس کا اظہار اب میری شکل میں ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ اپنی ریاست کو مذہب کے نام پر پختہ کرنے کے لیے، یعنی مذہب کا استعمال لوگوں نے ہمیشہ کیا ہے۔ بہت سی اس کی مثالیں آپ کو نظر آتی ہیں تاریخ میں، حال میں۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم خدا کے اوتار ہیں،
اور جب ایک بندہ خدا کا اوتار بن گیا ہے یا دیوتا کا اوتار بن گیا ہے تو پھر وہ قانون کا کیوں پابند ہوگا جی؟ وہ تو گویا کہ خدا تمہارے سامنے بیٹھا ہے اور خدا تو قانون کا پابند نہیں ہے۔ اب اس کا عملی مظاہرہ کیا ہوتا؟ اس کا عملی مظاہرہ یہ تھا کہ بادشاہ اپنے آپ کو کسی قانون کا پابند نہیں کہتے تھے، اور یہ جو چیز تھی یہ اس وقت پوری دنیا میں کسی نہ کسی طرح پائی جاتی تھی۔ اگر کوئی منظم مملکت ہے تو وہاں پر بادشاہ کو یہ مقام حاصل ہے، کہیں قبائلی نظام ہے تو سردار کو یہ مقام حاصل ہے، کوئی معاشرہ مذہب کی بنیاد پر کھڑا ہے تو مذہبی رہنما اپنے آپ کو اس مقام پہ فائز کر دیتے تھے کہ رعایا کے لیے اور قانون ہیں اور ہمارے لیے اور قانون ہیں۔ ایران کی ہسٹری میں یہ بات موجود ہے کہ بادشاہ لشکر لے کر جا رہا تھا جنگ کرنے کے لیے۔ ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کے 4 بیٹے تھے، اس کے ساتھ 3 جا رہے تھے لشکر میں، اور وہ بوڑھا لاٹھی ٹیکتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، میرا ایک بیٹا، چھوٹا بیٹا جو چوتھا ہے، اسے آپ میرے پاس چھوڑ دیں، میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ میری مدد کرے گا۔ بادشاہ نے کہا تو ہوتا کون ہے مجھے یہ مشورہ دینے والا؟ اس نے کہا اسے چوراہے پہ کھڑا کر کے اس کا سر اڑا دو اس کے بیٹے کا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بادشاہ کی بات مانی جاتی ہے، اس پہ مشورے نہیں دیے جاتے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ عالم یہ تھا کہ لگا کے آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا، یعنی بادشاہ کا دل چاہا کہ وہ آگ لگی ہوئی دیکھے، اس نے بستی کو آگ لگا دی۔ لگا کے آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے آج تماشے کا دل میں شوق بہت، آج جی چاہتا ہے میں کوئی تماشا دیکھوں۔ لگا کے آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے آج تماشے کا دل میں شوق بہت، جھکا کے سر کو سبھی شاہ پرست بول اٹھے، حضور شوق سلامت رہے شہر اور بہت۔ یعنی وہ اس کا ایک شعر ہے، وہ جو میں نے آپ کو کوئی بتایا تھا سرگودے کے مولوی اسلم صاحب کا، وہ کہتا ہے آدمی کو آدمی رہنے دو بہتر ہے یہی، آدمی کو آدمی رہنے دو بہتر ہے یہی، جس کی تم پوجا کرو گے وہ خدا بن جائے گا۔ یعنی بادشاہوں کو رعایا بگاڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب جب پوری دنیا میں یہی تھا، اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آواز بلند کی کہ لوگوں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ پہلے تو اس بات کو توڑ دیا، وہ جو کہتے تھے کہ ہم خدا کے اوتار ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے کو یہ کانسیپٹ دیا کہ جو سربراہ مملکت ہوتا ہے اسے خدا نہیں اتارتا پیغمبروں کی طرح، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وہ لوگوں کے مشورے سے منتخب ہوتا ہے۔ یہ جو مشاورتی نظام ہے نا، ہماری جمہوریت میں، مغربی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، ایک ہے اسلامی نظام مشاورت، ایکچولی اس میں بھی یہ ہے کہ لوگوں کی رائے سے ریاست قائم ہوتی ہے، سربراہ مملکت منتخب ہوتا ہے۔
لیکن مغربی جمہوریت اور اسلامی جمہوریت میں فرق یہ ہے کہ مغربی جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور اسلامی جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں یہ کہا کہ تم اسلم کو بادشاہ بناؤ یا اکرم کو بناؤ، یہ تو لوگ بنائیں گے نا۔ اس کی عملی صورت کیا ہوگی؟ یہ بالکل ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے کہ جب امریکہ میں 1918 میں الیکشن ہوئے، شراب بڑی پی جاتی تھی وہاں پر، تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو ووٹ دیں گے جو شراب پر پابندی لگائے گا، کیونکہ شراب کے مضمرات اور اس کے نقصانات نے تباہ کر دیا تھا معاشروں۔ ان کا ووٹ اس کو دیں گے جو پابندی لگائے گا۔ لیڈروں نے کہا جی ہم پابندی لگاتے ہیں۔ لیڈر تو پھر عوام کے کہنے پر چلتے ہیں نا، ہم پابندی لگاتے ہیں۔ شراب پر پابندی لگا دی گئی۔ اچھا، جب وہ وقت گزرنے لگا، عادت تو کوئی بھی نہیں چھوڑتی، یعنی اگر ایک بندے کو یہ عادت ہے کہ اس نے چلتے ہوئے دیوار سے ہاتھ لگانا ہے تو اس کو بھی چھوڑنا بڑا مشکل ہوگا۔ اور شراب تو ضرب المثل ہے کہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے، یہ کافر لگی ہوئی۔ اب جو لوگ شراب کے عادی تھے انہوں نے تو شراب پینی تھی۔ اب پہلے شراب جو تھی وہ مارکیٹ میں بکتی تھی عام، جیسے ہمارے ہاں چینی بکتی ہے، آٹا بکتا ہے اور چینی بکتی ہے۔ اب گورنمنٹ نے پابندی لگا دی تھی۔ اب شراب بکنے لگی خفیہ طریقے سے۔ ایک چیز اگر مارکیٹ میں ہو تو ایک میرٹ ہوتا ہے، ایک کمپٹیشن ہوتا ہے۔ جب خفیہ چھپنے لگی تو پھر شراب کی وہ جو کوالٹی ہے یا اس کی وہ جو یعنی صلاحیت ہے وہ لوز ہوتی گئی، ناقص شراب آنے لگی۔ شراب بھی تو ناقص اعلیٰ ہوتی ہوگی نا جی، ناقص آنے لگی، اس سے اور بیماریاں پھیل گئیں۔ اب لوگوں نے جب اگلا الیکشن آیا، لوگوں نے کہا ووٹ اس کو دیں گے جو شراب سے پابندی ہٹائے گا۔ لیڈروں نے کہا جی ہم حاضر ہیں، ہم ہٹائیں گے۔ اب انہوں نے پھر شراب سے پابندی ہٹا دی۔ تو مغربی جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جبکہ اسلامی جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے بحیثیت اللہ کے رسول ہونے کے۔ اگر پورا ملک بھی یہ کہنے لگے کہ جناب نمازیں 5 کی 4 کر دو، سربراہ مملکت ایسا نہیں کر سکتا۔ کہ جناب یہ زکوٰۃ کی شروحات کو بدل دو، نہیں کر سکتا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بیسیکلی شورائی نظام کا تصور تھا، یہ پوری دنیا کو رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور یہ سرکار کی رحمت للعالمین کا فیض ہے۔ دوسری بات کیا تھی؟ بادشاہ تو اپنے آپ کو کسی قانون کا پابند نہیں کہتا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلی ذات جو بحیثیت سربراہ مملکت کے جس نے اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کیا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ لوگوں اگر میں نے کسی پر زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لیں۔ اور وہ جو ایک غزوے کا واقعہ ہے، غالباً غزوہ بدر تھا میرے خیال میں، کہ سرکار صفیں درست فرما رہے تھے، ایک صحابی تھے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ذرا آگے نکلے کھڑے تھے، صف سے آگے تھے۔ سرکار کے دستے پاک میں ایک چھڑی تھی، آپ نے ان کو ٹھوکا دیا اور فرمایا استوے یا سواد، سواد برابر ہو جا۔ حضرت سواد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عادل بنا کے بھیجا ہے اور آپ نے مجھے چھڑی سے ضرب لگائی ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ سرکار فرما سکتے تھے نا میں سربراہ مملکت ہوں، میں سپہ سالار ہوں،
تم آگے نکلے کھڑے تھے صف سے، نہیں، سرکار نے فرمایا آپ مجھ سے بدلہ لے لیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے مجھے چھڑی سے ضرب لگائی تھی اس وقت میری پشت پہ کپڑا نہیں تھا، میں چاہتا ہوں میں بدلہ اسی طریقے سے لوں جس طریقے سے میری پشت پہ چھڑی سے آپ نے ٹہوکا دیا تھا، ٹہوکا جس کو حج کہتے ہیں پنجابی میں، ٹہوکا دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن پاک سے اپنی قمیض مبارک اٹھا دی، فرمایا مجھ سے بدلہ لے لے۔ اب صحابی ہیں، وہ جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک کو چومنے لگے، بوسے دینے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا؟ میں تو اس دن بک گیا تھا آپ کی بارگاہ میں کس طرح میں نے کلمہ پڑھا تھا آپ کا، میں کون ہوتا ہوں بدلہ لینے والا؟ میں نے سوچا جنگ ہو رہی ہے، شاید مجھے شہادت کی موت مل جائے، شہادت کی موت نصیب ہو جائے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے بدن پاک کو بوسے دے لوں، کیونکہ جو جسم آپ کے بدن پاک سے جو چیز مس ہو جاتی ہے اللہ اس پہ آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں صحابی ہیں لیکن وہ اپنی بخشش کا سامان کسے سمجھتے ہیں؟ سرکار کے بدن پاک کو بوسے دینے کو۔ اب دیکھیے حضرت سواد نے جو کچھ کیا وہ تو ان کی محبت تھی نا جی، ان کا ایمانی تقاضا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا نا ایک عام بندے کے سامنے، رعایا کے سامنے۔ میرے بھائی لوگ کہتے ہیں نا جی وہ فلاں ملک کا بادشاہ پیش ہو گیا فلاں، میں کہتا ہوں کبھی پیش نہ ہوتے۔ بادشاہ کدھر سوچ سکتے تھے یہ بات کہ ہم بھی کسی قانون کے پابند ہیں؟ بادشاہ قانون کا پابند ہے، یہ تو فیض ہے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وہ ایک بڑے اچھے سکالر ہیں مولانا مناظر حسن گیلانی، ان کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اندرونی حالات اس طرح بگڑ گئے تھے کہ آپ کے دور میں فتوحات بہت کم ہوئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ناسبی وغیرہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں تو فتوحات نہیں ہوئی، تو وہ مولانا مناظر حسن گیلانی کہتے ہیں کہ لوگوں ایران کیسے فتح ہوتا اگر کھولنے والا خیبر کا دروازہ نہ کھول دیتا؟ میں کہتا ہوں کوئی بادشاہ کیسے جاتا قانون کے سامنے اگر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش نہ کیا ہوتا؟ تو دنیا میں یہاں بھی یہ کنسپٹ آیا ہے، یہ سرکار کی رحمت للعالمین کا فیض ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح آپ دیکھیں کہ جانور ہیں، کیڑے مکوڑے جانور، اب یورپ کہتا ہے ہم نے جانوروں کو حقوق دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری نیچر یہ ہے کہ اگر کنویں میں گائے گر جائے نا تم بڑی بڑی کرینیں لگا کے اسے نکالتے ہو اور زمانے کو بتاتے ہو کہ ہم نے گائے کو بچایا ہے، لیکن تم انسانوں کی بستیاں تباہ کر دیتے ہو، تم بستی ہوئی آباد بستیوں کو تورا بورا بنا دیتے ہو، تمہارا سارا عدل و انصاف، تمہاری ساری خوبیاں تمہارے اپنے تک ہیں، دوسروں تک نہیں ہیں۔ سامعین محترم، اب آپ ذرا اس زمانے میں چلے جائیں، مجھے بتائیے اس وقت کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں؟ یہ وہ دور تھا جب اگر ایک بندے کا والد فوت ہو گیا، کوئی بڑا فوت ہو گیا، تو وہ اس کی قبر پہ ایک دمبا باندھ دیتا تھا
اور دمبا بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ اس سے میرے باپ کی روح کو سکون ملتا ہے۔ عرب زندہ اونٹنی کی کوہان کاٹ کے کھا جاتے تھے، جانوروں کو باندھ کے ان پر نشانہ بازی کیا کرتے تھے۔ کہاں تھے حقوق؟ کوئی تصور بھی تھا اس بات کا؟ لوگوں، جانور بھی جاندار ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ یہ آواز سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کی تھی، سب سے پہلے۔ کوئی نہیں اس چیز کو سوچ سکتا تھا۔ سرکار نے فرمایا، لوگوں، ہوتا ہے نا اونٹ، جیسے یہ ہمارے وہ گاڑی ایک ادھر سے آ گئی ایک ادھر سے آ گئی تو روک کے باتیں کرنے لگے۔ اونٹ پہ بندہ بیٹھا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، دوسرا ادھر سے آ رہا ہے، کھڑے ہو کے اس پہ باتیں کرنے لگے۔ سرکار نے فرمایا، سواریوں کو اپنی کرسیاں نہ بنایا کرو، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے ان سے فوائد لینا جائز قرار دیا ہے، لیکن انہیں بے جا تکلیف دینا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اے انسانوں، جس طرح تمہارے حقوق ہیں اس طرح جانوروں کے بھی حقوق ہیں، ان کی پشتوں کو کرسیاں نہ بنا لیا کرو۔ اور جب ایک مرتبہ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ تھا، پاگل اونٹ، کاٹنے کو دوڑتا تھا، تو سرکار نے فرمایا، میں جاتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاگل اونٹ ہے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا، ہر چیز جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ سرکار باغ میں تشریف لے گئے، وہ دوسرے کنارے پر تھا اونٹ۔ سرکار کو دیکھا تو بل بلایا، اس طرح اس نے آوازیں نکالی جیسے بچہ اپنی ماں کو دیکھ کے آوازیں نکالتا ہے۔ آیا، اس نے اپنا سر سرکار کے قدموں میں رکھ دیا اور کوئی آوازیں نکالی۔ جو حضرت سلیمان کے بارے میں فرمایا نا، وہ اُلّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے انہیں جانوروں کی بولی سکھائی تھی۔ میں کہتا ہوں اللہ نے انبیاء میں جس کو جو علم بھی دیا، سارے علوم کہیں بڑھ کے اپنے پاک نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ سرکار نے فرمایا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، آپ نے فرمایا، تمہارا اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تمہارا اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے تم اسے چارہ کم ڈالتے ہو اور اس سے کام زیادہ لیتے ہو۔ فرمایا، ان کے چارے کا خیال رکھا کرو، ان پر ویسے ہوتا حرام ہے، میں فقہی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، جانور کا گوشت، زندہ جانور کا گوشت کاٹ کے کھانا حرام ہے، کوئی کھا لے، لیکن ایک انفرادی عمل ہے نا، اس کو جائز تو نہیں کہا گیا نا۔ جب کسی چیز کو جائز قرار دے دیا جائے اس وقت پھر تباہی مچتی ہے۔ تو یہ جو رویہ تھا نا ان کا، یہ انفرادی عمل نہیں تھا، یہ ان کے معاشرے میں کوئی بری چیز تھی ہی نہیں۔ سامعین محترم، یہ جو رسول کریم علیہ السلام نے جانوروں کے حقوق کی آواز بلند کی، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ میں ایک مثال دیتا ہوں تاریخ سے، کہ مصر کے خلاف جنگ ہو رہی تھی مصر میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے سپہ سالار تھے۔ لشکر نے پڑاؤ کیا، ایک خیمے میں ایک کبوتری نے انڈے دے دیے۔ جب لشکر کوچ کرنے لگا تو خیمے میں کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، خیمہ چھوڑ دو تاکہ کبوتری کے انڈے نہ ٹوٹ جائیں۔ ہم محمد عربی کے غلام خیمہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن کبوتری کے انڈے نہیں توڑتے، جانوروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ وہاں پہ ایک شہر فسطاط، عربی زبان میں
خیمے کو فسطاط کہتے ہیں، فسطاط، وہاں پر ایک شہر آباد ہوا جس کا نام فسطاط ہے۔ سامعین محترم، اگر جانوروں پر بے جا ظلم کو گناہ قرار دیا گیا، جرم قرار دیا گیا، تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مولانا روم بہت بڑے صوفی ہیں، اقبال جسے اپنا مرشد کہتے ہیں، اقبال مولانا روم کو اپنا مرشد کہتے ہیں۔ مولانا روم جا رہے تھے، بہت سے شاگرد ساتھ تھے، آگے گئے تو گلی میں ایک کتا سو رہا تھا۔ مولانا روم وہاں رک گئے، کافی دیر رکے رہے، اور جب وہ کتا جاگا پھر مولانا روم گزرے۔ لوگوں نے کہا کتے کو جگا لیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا کتوں کا بھی گلی پر حق ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اتنی اچھی بات ہے، یعنی ہوتا یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کے آگے آپ کی گاڑی سے بڑی گاڑی لگ گئی، فرض کریں گلی چھوٹی ہے، آپ کی گاڑی سے بڑی گاڑی آپ کی گاڑی کے آگے لگی، بڑی مین زیادہ قیمتی، تو بندے کو عموماً غصہ نہیں آتا۔ لیکن اگر بندے کے گاڑی کے آگے کوئی گدھا گاڑی لگ جائے، کوئی ہاتھ سے کھینچنے والا ٹھیلا لگ جائے، کوئی سبزی بیچنے والے کی آ جائے، پھر بندے کو بڑا غصہ آتا ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق تو ہے، اس کا نہیں ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے جیسے بڑی گاڑی والے کا حق ہے ویسے ریڑھی والے کا بھی حق ہے، پیدل چلنے والے کا بھی حق ہے۔ تو جانوروں کو یہ جو حقوق کا کنسپٹ دیا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ سامعین محترم، اب آ جائیں غلاموں کی طرف۔ غلامی کا ایک رواج تھا، اور جو چیز مروج ہوتی ہے نا، اس کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتا ہے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ بندہ زمانے کے ڈگر کو دیکھ کے چلتا ہے، اور لوگوں کی رائے کے خلاف بات کرنا آسان کام نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ جو غلامی ہے یہ تو پوری دنیا میں تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اسلام نے اس وقت غلامی کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ بھئی اس لیے ختم نہیں کر دیا کہ یہ زمینی حقیقت نہیں تھی، یہ گراؤنڈ ریالٹی نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ ہوئی ہے، انہوں نے آپ کے 10 بندے گرفتار کر لیے ہیں، قیدی کر لیے ہیں، انہوں نے انہیں اپنا غلام بنا لیا ہے، اور مسلمان ان کے 10 بندے پکڑے اور کہیں جی ہم تو ان کو آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہوتا عملی طور پر۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت عملیت پسند ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کو کبھی اگنور نہیں کرتی، کبھی اگنور نہیں کیا جاتا۔ اسلام نے غلامی کو اس لیے ختم نہیں کیا کہ اس نظام میں یہ چیز ممکن نہیں تھی، لیکن غلاموں کے حقوق کی آواز سب سے پہلے سرکار مدینہ نے بلند کی تھی۔ اس وقت غلاموں کی حالت کیا تھی؟ آپ پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، یہ جو بڑے مہذب معاشرے بنتے ہیں، ایران کے اور روم کی جو سلطنتیں تھیں، یہ لوگ تو غلاموں کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال کے ان کے چیرنے پھاڑنے کا تماشا دیکھا کرتے تھے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ کوئی برائی نہیں تھی، وہ اس کا تماشا دیکھتے تھے۔ اور غلاموں کی حیثیت کیا تھی؟ جیسے سبزی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، آپ نے سبزی خرید لی ہے، بندہ اسے رکھے، کاٹے، پکائے، فریج میں رکھے، کیا ہے؟ سبزی ہے، دیٹس آل۔ وہ کہتے تھے میرا غلام ہے،
میں اسے بھوکا رکھوں، میں اسے روٹی دوں، میں اسے ماروں؟ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ میرا غلام ہے یہ۔ میرے بھائی، حضرت بلال کا آقا کیا کرتا تھا؟ آپ جانتے ہیں وہ کس طرح تشدد کرتا تھا؟ کوئی معاشرہ اسے نہیں کہتا تھا تم اسے کیوں مارتے ہو۔ غلاموں کا تو یہی عالم تھا۔ جب میری سرکار کی آواز بلند ہوئی کہ لوگوں، غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، لیکن یہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے اسرار خودی میں، جس میں وہ کہتا ہے کہ ابو جہل کی جو روح تھی نا، وہ نوحہ کر رہی تھی بیت اللہ میں، حرم میں، اور وہ کہہ رہی تھی از محمد سینہ اے ما داغ داغ، از دمے او کعبہ را شد گل چراغ۔ وہ کہتا تھا کہ محمد کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم میرا سینہ چھلنی ہو گیا ہے، ان کی وجہ سے تو کعبے کا چراغ گل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کہتا تھا کہ در نگاہ او، بہت سی لمبی ہے، میں صرف ایک شعر در نگاہ او یکے بالا پست، با غلام خیش بر یخا نشست۔ کہتا ہے محمد نے تو چھوٹے بڑے کو برابر کر دیا ہے، اور یہ تو اپنے غلام کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ یہ جو وقار دیا تھا نا غلاموں کو، یہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے دیا تھا۔ یہ انسانیت کی تکریم کی باتیں کرنے والے کیوں نہیں اس بات کو بتاتے کہ سب سے پہلے یہ آواز بلند کس نے کی تھی؟ اور جب سرکار کے وصال کا وقت آیا، اس وقت آپ نے دو باتیں فرمائی تھی آخری جب لمحات تھے۔ فرمایا لوگوں، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ سامعین محترم، یہ جو سرکار کی تعلیم تھی، یعنی دیکھیں اس کے اثرات کیا ہوئے۔ ایک چیز ہوتی ہے فن، ایک لیڈر ہے، بڑا لوگوں کے مزاج کو سمجھتا ہے، اخلاص نہیں ہے تو اس کے نظریات دم توڑ جاتے ہیں بہت جلد، لیکن جب اخلاص ہوتا ہے پھر اللہ نظریات کو دوام بخشتا ہے۔ یہ جو رسول کریم علیہ السلام نے جو غلاموں کو عزت دی، جو غلاموں کو وقار دیا، لوگ کہتے ہیں کہ روسو نے کہا تھا، یہ فرانس کا ایک فلسفی تھا، روسو نے کہا تھا کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا، ان کی ماں نے تو انہیں آزاد جانا تھا۔ میرے بھائی، روسو نے یہ بات صدیوں بعد کہی تھی، صدیوں بعد کہی تھی کہ انسان آزاد پیدا ہوا تھا اور میں اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھتا ہوں۔ روسو نے صدیوں بعد کہا تھا، اور بیسیت فلسفی کہا تھا۔ ٹیبل کی باتیں اور ہوتی ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز اور ہوتی ہیں۔ اپنے ٹیبل پہ بیٹھ کے باتیں کرنا اور چیز ہے، اس کی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز بہت مختلف ہوتی ہیں۔ روسو نے کہا تھا بیسیت فلسفی، اور یہ بات سب سے پہلے میرے پاک نبی کے غلام حضرت عمر نے کہی تھی۔ جب گورنر کے بیٹے نے ایک عام بندے کو درہ مارا، کہا بلا لو اس کو، گورنر کو بھی، بیٹے کو بھی، اس قبطی کو بھی، تینوں ہو گئے۔ قبطی سے کہا مار ان بڑوں کی اولاد کو، اور پھر حضرت عمر نے فرمایا تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا ہے، ان کی ماں نے تو انہیں آزاد جانا تھا۔ سامعین محترم، یہ پھر اسی کا نتیجہ تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جاتے ہیں لباس خریدنے، کپڑے خریدنے کے لیے، غلام ساتھ ہے،
دو جوڑے خریدتے ہیں، ایک اعلیٰ ایک نارمل۔ غلام سے کہتے ہیں اعلیٰ کپڑے تم لے لو، وہ کہتے ہیں امیر المومنین آپ لیں۔ فرمایا نہیں، تم جوان ہو، اعلیٰ کپڑے پہننا تمہیں زیادہ مناسب ہے۔ یہ میرے سرکار کی تعلیم کا فیض تھا کہ جب سیدنا عمر فاروق بیت المقدس جاتے ہیں تو زمانے نے دیکھا کہ غلام سوار تھا اور حضرت عمر پیدل چل رہے تھے۔ یہ غلاموں کو وقار میرے پاک نبی کا فیضان ہے۔ ایک طرف تاریخ کھڑی ہے لفظوں کے انبار لیے، لیکن آپ کا سیدھا سچا آخری خطبہ ایک طرف، جو سرکار نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا نا، قیامت تک انسانیت کے دماغ، انسانی فلاح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اسی کا فیض ہوگا، اسی کا چربہ ہوگا جس کو آگے نافذ کیا جائے گا۔ سامعین محترم، وقت ختم ہو گیا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذات پات کے بتوں کو توڑا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت ذات پات تھی، پوری دنیا میں، عرب میں آقا غلام، کہیں اردو امیلو مشکینو، ادھر ہمارے بر صغیر میں یہ برہمن شودر وغیرہ وغیرہ، پوری دنیا میں تھی۔ یہ سب سے پہلے آواز میری سرکار نے بلند کی تھی، لوگوں تمام انسان برابر ہیں اور ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے، بھلا سے اس کا تعلق کس قبیلے کے ساتھ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ ان کی آواز اونچی تھی، آواز اور بھی صحابہ کی بڑی اونچی تھی۔ میرا نبی کالوں کو عزت بخشنا چاہتا تھا کہ یہ نہ سوچ لینا کہ یہ کالا ہے، یہ غلام ہے، جو اللہ کے آگے جھک جائے گا وہ عظمتیں پا جائے گا۔ سامعین محترم، اقبال نے کہا تھا ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ یا خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں جہاں بھی کوئی خیر نظر آئے، کوئی حریت، آزادی فکر، مساوات، تکریم انسانی، عدل و انصاف کی بالا تری کوئی بھی خیر ہو، یہ فیضان ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے